اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت العالم موت العالم، یقیناً عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ حکیم الامت مفکر اسلام مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق نقوی صاحب قبلہ تابصرہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ وہ تعلیم کے مبلغ تھے اور امن کے پیغمبر تھے۔ ان کے تعلق سے جب بھی گفتگو کی جاتی ہے تو جو بات سب سے پہلے صفحہ ذہن پر ابھر کر آتی ہے وہ ان کی نورانی اور عرفانی شخصیت کا وہ پہلو ہے کہ جس نے ساری کائنات کو زیور علم سے آراستہ کرنے کی سعی اور کوشش کی۔ ان کی کوشش تھی کہ دنیا بھر میں علم کی روشنی پھیلائی جائے اور انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا۔ وہ جہاں علم کے مبلغ تھے، تعلیم کو ساری دنیا میں پھیلانے والے تھے، وہیں وہ ایک بہت اچھے خطیب بھی تھے۔ وہ جس بزم میں پہنچ جاتے تھے، جس مجلس میں پہنچ جاتے تھے، جس محفل میں پہنچ جاتے تھے، وہ بزم، وہ محفل، وہ مجلس ان کے نام ہو جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 20 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب اہل سنت والجماعت کے ممتاز اور جید عالم مولانا علی میاں ندوی رخصت ہوئے۔ مولانا علی میاں ندوی کا انتقال ہوا ہے 31 دسمبر سن 1999 عیسوی میں، اور سن 2000 میں جنوری کے پہلے ہفتے میں کرسچن کالج میں اہل سنت والجماعت کی جانب سے ایک بہت بڑا تعزیتی جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں پورا شہر امڑ آیا تھا، اور اس میں مختلف مسالک کے علماء اور افاضل موجود تھے۔ انہی میں شیعہ فرقے کی نمائندگی کر رہے تھے حکیم الامت مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 20 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ جو کرسچن کالج کا گراؤنڈ ہے وہ پورا بھرا ہوا تھا، بے انتہا مجمع تھا۔ جب تک یہ تقاریر چلتی رہیں مجمع وہاں موجود تھا، لیکن جیسے ہی کلب صادق صاحب قبلہ تقریر کرنے کے لیے ڈائس پر تشریف لائے اور انہیں تقریر کی، صرف میرے خیال سے 5 یا 7 منٹ کی تقریر تھی۔ ادھر ان کی تقریر ختم ہوئی اور ادھر کرسچن کالج کا گراؤنڈ خالی ہونا شروع ہو گیا۔ اب میں اس وقت بچہ تھا، 20 سال پہلے کی بات ہے، میں نقش حیرت بنا ہوا یہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا؟ مولانا کی تقریر کے بعد مجمع کہاں جا رہا ہے؟ اور جبکہ بہت سے مقررین ابھی باقی ہیں جنہیں تقریر کرنا ہے، لیکن مجمع کسی کو سننا ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ جیسے معلوم ہو رہا ہے کہ صرف حکیم الامت مولانا کلب صادق صاحب قبلہ کو سننے کے لیے سب لوگ آئے تھے۔ بعد میں جیسے جیسے بڑا ہوا اور شعور آیا، تب پتہ لگا کہ حکیم الامت جس مجمع میں پہنچ جاتے تھے اور جہاں تقریر کی تو اس کے بعد یہی حال ہوتا تھا کہ ان کے سننے کے بعد لوگ کسی کو سننا نہیں چاہتے تھے، اور ان سے پہلے والوں کو بھی اس لیے سنتے تھے کہ ابھی ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو بولنا ہے، ان کو سننا ہے۔ تو ان کو سننے کے لیے جس طرح کا سامعین میں شوق اور ذوق تھا، ان کو سننے کے لیے سامعین میں جس طرح کا جذبہ پایا جاتا تھا، وہ جذبہ میں نے کسی دوسرے مقرر کے لیے آج تک نہیں دیکھا۔ اور پھر شاید اسی مرحلے پہ پہنچ کر مجھے علامہ اقبال کا یہ شعر حقیقت میں بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو کلب صادق صاحب جیسا دانشور اور دیدہ ور صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس عہد کے نابغہ روزگار تھے، جینیس ترین شخص تھے۔ ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ قابل تحسین و قابل تعریف ہیں۔ مجھے یاد ہے
کہ جب مولانا علی عباس صاحب قبلہ جو عباس بک ایجنسی کے مالک ہیں، انہی نے میرا ایک خمسہ جو چھوٹے امام باڑے میں نے خطاب کیا تھا شائع کرنے کا ارادہ کیا، اور مجھے فون کیا کہ انہی نے اسے کیسٹ سے اتروا لیا ہے اور اسے شائع کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ شائع کریں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس کی ایک کاپی پہلے آپ مجھے دیں، میں اسے ایک بار پڑھ لوں۔ اور پھر میں نے جب اس کو پڑھ لیا تو میں وہی کاپی لے کر حکیم الامت مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ کے پاس پہنچا، اور میں نے ان سے درخواست کی کہ قبلہ میں چاہتا ہوں کہ ایک نظر آپ اسے دیکھ لیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت مصروف ہیں، آپ کے پاس بہت کام ہیں، لیکن پھر بھی میری خواہش ہے کہ آپ ایک بار اسے ضرور دیکھ لیں، اس کے بعد میں اسے شائع کراؤں، اور اگر آپ کو پسند آئے یا یہ مجالس اچھی لگیں تو میری خواہش ہے کہ آپ اس پہ تقریض بھی لکھ دیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا میں بہت مصروف رہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے، آپ نے دیکھ لیا کافی ہے، لیکن میں نے کہا نہیں میری خواہش ہے کہ آپ ضرور دیکھیں۔ انہوں نے کہا میں باہر جانے والا ہوں، میں دوران سفر اس کو دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے دے دیجئے مجھے۔ میں نے ان کو وہ مجموعہ دے دیا۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد جب وہ واپس آئے، انہوں نے مجھے فون کیا اور میں ان سے ملنے گیا، تو انہوں نے بعض جگہ پر میری کتاب میں کچھ نشاندہی کی تھی کہ اس کو اس طرح سے کر لیں، اس کو اس طرح سے کر لیں، یہاں حوالہ نہیں ہے کتاب کا، حوالہ بڑھا لیں، یہاں آیت کا ریفرنس نہیں ہے، ریفرنس شامل کر لیں۔ اس طرح سے جگہ جگہ انہوں نے نوٹ لکھ رکھے تھے اس مسودے پر، اور جب میں پہنچا اور روبرو گفتگو ہوئی تو مجھے بتایا کہ بیٹا دیکھیے کتاب کی اہمیت جب زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اس میں حوالے بھی ہوں، ریفرنس بھی ہوں، اور جو بات کہی گئی ہو دلائل اور براہین کے ساتھ کہی گئی ہو۔ تو اس لیے اس میں کہیں کہیں آپ نے، کیونکہ تقریر میں ہوتا ہے ہر وقت آدمی حوالے نہیں دے پاتا اتنے، آپ نے حوالے نہیں دیے ہیں، لیکن اس میں اب جب یہ شائع ہو رہی ہے تو اس میں یہ چیز ضرور شامل کر لیں۔ میں نے کہا بہتر ہے حضور، میں انشاءاللہ اس میں جہاں جہاں آپ نے جو نوٹ لگایا ہے میں اس کے اعتبار سے اضافے کر لوں گا اس میں۔ اور پھر کہنے لگے کہ بیٹا کام بہت اچھا ہے آپ کا، تقریریں بہت اچھی ہیں، اور میں نے تقریض بھی لکھ دی آپ کے لیے۔ میں بڑا خوش ہوا، اور پھر انہوں نے وہ تقریض مجھے دی جو انہوں نے میری اس کتاب پہ لکھی تھی، ارتباط نبوت امامت پر۔ جب میں نے تقریض کو دیکھا تو بہت ہی ظاہر سی بات ہے، حکیم الامت کے بارے میں کیا کہوں، سورج کو چراغ دکھانے جیسا ہے ان کی تحریر کی تعریف کرنا یا ان کی تقریر کی تعریف کرنا۔ بہت خوبصورت تقریر انہوں نے لکھی تھی جو میری کتاب ارتباط نبوت امامت میں شامل ہے۔ اس میں انہوں نے پہلے عزاداری کی اہمیت پہ گفتگو کی ہے، اس کے بعد نوجوان خطباء میں جو خطابت کے عناصر پائے جاتے ہیں اس میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کی فی زمانہ ضرورت ہے اس پہ روشنی ڈالی تھی، اور اس کے بعد پھر میری کتاب کے حوالے سے گفتگو کر کے اس کو ختم کر دیا تھا۔ تو اس طرح سے میں نے دیکھا کہ وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ جس محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، ایسے بزرگ ملنا بہت مشکل ہے، اور اتنی مصروفیت کے باوجود دنیا جانتی ہے کہ ان کی مصروفیات کے کیا عالم ہوا کرتے تھے، اور کتنا ان کے پاس کام تھا، اور کتنا ان کے پاس کام کے ساتھ ساتھ جو سماجی مسائل ہیں اور جو معاشرتی مسائل ہیں ان کا بھی دباؤ کافی ہوتا تھا، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو لوگ ان کے ذریعے سے حل کرنا چاہتے تھے، اور اپنی پرابلمز کو، اپنی مشکلات کو ان کے سامنے پیش کرتے تھے، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ ہر شخص کو خاطر خواہ رسپانس دیں، اور انہیں دیا اور لوگوں کے کام کیے۔ تو قلب صادق صاحب قبلہ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ ایک عظیم ترین شخص ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا ہے، جس کے رخصت ہونے کے بعد ہمیں جیسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے سروں سے سائبان چھین لیا گیا ہے، جس کے رخصت ہونے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمارے سروں پر جو شجر سایہ دار تھا وہ درخت گر گیا ہے۔ حکیم الامت مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ کی ساری زندگی جو کوشش رہی وہ یہ رہی کہ جہالت، غربت اور بے روزگاری ان تینوں چیزوں کا خاتمہ کر دیں۔ انہوں نے حتی الامکان کوشش کی، اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے کہ انہوں نے جگہ جگہ علم کی شمع روشن کی، جگہ جگہ علم کے چراغ روشن کیے، اور آج الحمدللہ مختلف ادارے ان کے قائم کیے ہوئے پوری دنیا میں علم کو فروغ دینے میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کربلا کو ابھی اس کی معنویت کے ساتھ نہیں سمجھا، ہمیں چاہیے کہ کربلا کے جو آباد و جہات ہیں ان پر غور کریں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ کربلا سے مظلومیت کو لے لیا ہے،
حکیم الامت کہا کرتے تھے کربلا کے جو 3 اہم ترین عناصر ہیں وہ ہے مظلومیت، شجاعت اور شرافت۔ تو ہم نے مظلومیت کو لے لیا کہ صرف گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، اور دوسری شجاعت کو تو بالکل دیکھا ہی نہیں، اس کی طرف رخ ہی نہیں کیا ہے، اور شرافت کو لے لیا ہے، تھوڑا بہت ضرورت کے مطابق کہا کرتے تھے شرافت کو لے لیا ہے۔ جبکہ اگر ہم تینوں عناصر کو لے لیں جو کربلا کے اندر موجود ہیں، شجاعت، مظلومیت اور شرافت، تو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بن کے ابھر جائیں۔ دنیا کے نقشے پر ہم سے زیادہ طاقتور اور ہم سے زیادہ ذہین اور ہم سے زیادہ نمایاں کوئی دوسری قوم نہیں ہوگی اگر ہم ان سارے عناصر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ وہ کہتے تھے ایران نے، لبنان نے کربلا سے مظلومیت کے ساتھ ساتھ شجاعت کو بھی لیا۔ شجاعت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ظالم کسی پہ ظلم کرے تو آپ اس کے خلاف آواز بلند کریں، اور یہ نہیں کہ وہ اگر آپ کے مسلک پہ ظلم کر رہا ہے تو آپ آواز بلند کریں، وہ آپ کے لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے تو آپ آواز بلند کریں، وہ آپ پہ ظلم کر رہا ہے تو آپ سراپا احتجاج بن جائیں۔ نہیں، کسی بھی مظلوم پر جب ظلم ہو تو اس کا ساتھ دیں اور ظالم کے خلاف صف آرا ہو جائیں۔ یہ ہے کربلا کی حقیقی مظلومیت کو سمجھنا اور حقیقی مظلومیت سے کچھ حاصل کرنا، کہ ظلم کو برداشت نہیں کیا جائے گا خواہ وہ کسی پر بھی ہو۔ وہ کہتے تھے کہ فلسطین میں اگر مسلکی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہاں شیعہ ہیں ہی نہیں، وہاں دوسرے مسالک کے مسلمان حضرات ہیں، لیکن ایران ان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر ہر وقت کھڑا رہتا ہے اور ان کے شانے سے شانہ ملا کر ان کا ساتھ دیتا ہے اور ظلم کے خلاف مسلسل اعلان جنگ کرتا رہتا ہے اور جنگ بھی کرتا ہے۔ لبنان میں بھی یہی ہے کہ ظالم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے ہیں اور ظلم کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہم جب ہمارے اوپر ظالم کی تلوار آ جاتی ہے تب ہم بولتے ہیں، ورنہ دوسروں پہ ظلم ہوتا رہے ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم سچے شیعہ ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ انسانیت کی اعلیٰ و عرفہ اقدار کو سمجھیں، اور انسانیت کی اعلیٰ و عرفہ اقدار کربلا میں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم کربلا کی تہذیب کو، کربلا کی اقدار کو لوگوں تک پہنچائیں تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ حکیم الامت ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ نے ساری زندگی کربلا کی اعلیٰ و عرفہ اقدار کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا ہے۔ ہم ایک ایسی شخصیت سے محروم ہو گئے ہیں کہ ہم جتنا روئیں اس کے لیے اتنا کم ہے، لیکن سچ کہیں تو ان کو آنسوؤں کے ذریعے خراج عقیدت نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے رہبر، اپنے رہنما حکیم الامت ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ کو سچا خراج عقیدت پیش کریں تو آنسوؤں کے بجائے آپ کوشش کریں کہ علم کے چراغ روشن کریں، جگہ جگہ علمی ادارے قائم کریں، اور وہ تحریک جو انہی نے دینداری کی چلائی تھی، بیداری کی چلائی تھی، اس تحریک کو آگے بڑھائیں اور علم کے فروغ میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، تو یہی حکیم الامت مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ کو سچا خراج عقیدت ہوگا۔